آپ کو لیے چلیں گے بدین، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت اسٹیج پر آئے ہیں اور اب سے چند لمحات بعد وہ کارکنان سے خطاب بھی کریں گے۔ اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کارکنان سے خطاب کیا تھا اور اب تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں اور اب وہ کارکنان سے خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ بدین کی تحصیل راہوکی میں کسان رہنما فاضل راہو کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی نے جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ اسماعیل راہو صاحب، سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، نثار کھوڑو پریزیڈنٹ سندھ، میر غلام علی ٹالپور صاحب، حاجی علی حسن زرداری صاحب، تاج ملہ صاحب، سینیٹر کرشنا کماری، بشیر حال کوٹو، جناب میر غلام قادر مری صاحب اور میرے آئے ہوئے دوستوں، میری بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم۔ جیے فاضل راؤ، جیے بھٹو۔ مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب میں راؤ صاحب سے ملتا بھی ہوں، اور ہم نے کوشش کر کے اور ہمارے کاکا کرشن نے کوشش کر کے راؤ صاحب کو ہمارے قریب کیا اور پارٹی میں مدعو کیا اور وہ ان نے ایگری کیا اور وہ پارٹی میں آئے، اس لیے کہ ان کی سوچ، ان کے والد کی سوچ، میرے والد کی سوچ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ، بی بی رانی کی سوچ، ہماری سب کی سوچیں ایک جیسی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے اور دیا ہے۔ غریبوں کے حق کے لیے بھٹو صاحب نے شہادت قبول کی، فاضل راؤ صاحب کو بھی کسی کانسپریسی کے ذریعے شہید کیا گیا اور بی بی صاحبہ کو بھی کانسپریسی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور کانسپریسی صرف عوام کے خلاف ہے، کانسپریسی ہمارے خلاف نہیں ہے، کانسپریسی عوام کے خلاف ہے۔ یہ عوام کو حق نہیں دینا چاہتے۔ ابھی ان کی جنگ مجھ سے صرف 18ویں ترمیم پہ ہے، اس لیے کہ پلاٹ تو ختم ہو گئے، زمینیں پورے پاکستان کی ختم ہو گئی، اب باقی بچے ہیں کوئی گیس، کوئی آئل، کچھ یہ ذخیرے، اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لے لیں۔ تو میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا دیوار سے مت لگاؤ، اتنا دیوار سے مت لگاؤ، یہ میرے ہاتھ میں پھر عوام نہیں رہے گی، اس لیے کہ سندھ کی عوام بہت باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے ان کا حق کیا ہے، اور پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے کہ ان کا حق کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو، یا بلوچستان کی عوام مانتی ہے آپ کے الیکشن کو، پنجاب کے لوگ مانتے ہیں آپ کے الیکشن کو؟ کوئی نہیں مانتا۔ ہر غریب آدمی جو ہے وہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بدوا دے رہا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی، ہر اشیاء کی قیمت جو ہے وہ 50% آپ نے بڑھا دی ہے۔ آتے ہی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے، آپ کو ٹیلی ویژن بتا رہا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ ارے وہ ظالموں، ہم تو ڈالر پہ مہینے میں پہلے نظر رکھتے تھے کہ کہاں جائے گا۔ بجلی کا 1 سینٹ بڑھانے کے لیے مجھے میرا منسٹر فون کرتا تھا، چاہے کہ میں امریکہ میں ہوں، اور میں اس کو کہتا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم خسارے سے گزارا کریں گے۔ تو ہم نے حکومت چلائی بھی، ملک بنایا بھی، ملک کو ایسے ایسے کام کر کے دکھائے جو دوستوں نے سوچا نہیں تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا مجھے کہ بلوچستان سے معافی مانگو، مگر میرا ضمیر، جس میں
भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजल राव का ज़मीर वो जिंदा है। उसने कहा था कि माफी मांगा सरदारी इन बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम आवाम का फर्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। आप कुछ भी कह लें, वो सिर्फ पेट की वजह से आपके साथ। और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचे समझे बैठे, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है। ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आप। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल्स छुपाने के लिए किया हुआ था। ये इंसाफ पार्टी, ये फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान जात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रख। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ जो बाहर बेचारे खड़े हैं, पंडाल में नहीं आ सकते, इंशाल्लाह सब काम होंगे, लाइनिंग भी होगी, पानी भी आएगा, यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, सब काम होंगे। इसलिए कि ये हमारा ईमान है, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। और आपका एक पीपल्स पार्टी का अटूट अंग का फैसला है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है और अवाम की खिदमत इसी तरह की जा सकती है। और कोई तरीका नहीं है कि उनको हम पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी नौकरियां दें, जॉब्स बनाएं, क्रिएट करें। और थोड़ा सा अगर सीएम सिंध मेरे साथ कोऑपरेट कर ले तो फिर मैं और नौकरियां सिंध में दे सकता हूँ। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप यहाँ आए। आज फाजिल राव साहब की 37th है, 32वीं शहादत का दिन है। उनके लिए दुआ कीजिए, हमने भी दुआ की है। अल्लाह आप सबको सेहत रखे, सलामत रखे, हम आपके साथ हैं। और कभी मन में भी ना सोचिएगा कि आपको कोई खौफ होना चाहिए या फिर किस पार्टी के वर्करों को कोई खौफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह इन सब को हम संभाल लेंगे, इन सब का मुकाबला अकेले ही हम करेंगे। जी भुट्टो।
سابق صدر آصف علی زرداری جلسہ گاہ میں کارکنان سے خطاب کر رہے تھے. ہم نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دینے کی بات کی ہے. ہمارے خلاف نہیں بلکہ عوام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. ان کی ہم سے 18ویں ترمیم پر اختلاف ہے. اتنا دیوار سے نہ لگایا جائے ورنہ عوام میرے قابو میں نہیں رہیں گے. ٹی وی کے ذریعے آپ کو پتہ چلا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری بدین میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غریب آدمی حکومت کو بد دعائیں دے رہا ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ہم سندھ کی عوام کو تعلیم اور نوکریاں بھی دیں گے.